لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أولين وآخرين خاتم النبيين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد مصطفى رحمة للعالمين وآل طيبين الطاهرين المعصومين مظلومين لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ علی وصی نبی ولی اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنت نبی امانت اللہ حسن والحسین وارث نبی صفت اللہ من البغض ہم لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط سبحانہ تبارک و تعالی قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، حاضرین، ناظرین، آپ کی صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہوئے بیان کا آغاز کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ بارہا آپ کا سنا ہوا ہے، چنانچہ مختصر سے وقت میں اور اپنے بیان کو جاری کر رہا ہوں۔ یہ اکثر و بیشتر آپ کا سنا ہوا ترجمہ ہے اس کا کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، موت ہر ایک کو موت پر یقین ہے، موت پر حق ہے، موت آ کے رہے گی، موت سے کوئی ہم کنارہ کشی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو چنانچہ انسان میں نفس ہے اور دو طرح کا نفس پایا جاتا ہے، نفس امارہ اور نفس لوامہ، بار بار اس کو۔ اور آپ شیعان حضرت کرار، محبان اہل بیت، چاردہ معصوم علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس ایک ذریعہ ہے جو نفس مطمئنہ، جس سے ہم اپنے نفس کو چاہیں تو طاہر رکھ سکتے ہیں اور نفس کو باقی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان میں ایک اندر کا ہادی ہے جو ہدایت کرتا ہے۔ وہ انہی کے صدقے میں، ان کے طفیل میں، ہمارے عقل سلیم میں یہ شامل ہے کہ جو بھی کریں ہم اس کا اول و آخر دونوں پہلو دیکھیں تو ہمیں نتیجہ ملے گا، پھر ہم کوئی کام کو انجام دیں۔ اللہ نے جو بھی ہمیں عطا کیا ہے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے کہ ہمیں بہترین عقل دیا ہے، انسان کو نفس دیا ہے۔ انسان چاہے تو ہر ایک مخلوق پہ اپنا قبضہ کر سکتا ہے، جبکہ پروردگار کہتا ہے اس کے قبضے قدرت میں کل شیء قدیر ہے وہ، لیکن وہ اپنے بندوں کو کیا کچھ نہیں دینا چاہتا۔ بندہ اگر لینا چاہے تو ضرورت سے سوا مل جاتا ہے۔ خدا کی اتباع کرے اور خدا کے وہ صالحین بندوں کی اتباع کرے، جسے صاحب امر بھی کہتے ہیں، یعنی اطاعت اللہ کی کرے، اطاعت رسول کی کرے، اور صاحب امر منکم، یعنی جو 14 معصومین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے نائبین کو بھی مانے اور اسی سورج کی شعاؤں کے ذریعے اصل سورج تک پہنچ جائے۔ جیسے مثال ہے کرن، جب تک ہمارے سامنے کرن کے دیکھتے پہلے کرن نکلتی ہے، پھر دھیرے 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 سورج کی وہ پوری روشنی ہمارے سامنے جو جہان میں روشنی ڈالتا ہے سورج، اس کے پہلے سورج نکلنے سے پہلے وہ اپنی کرنوں کو جاری کرتا ہے۔ تو وہ کرن جب ہمیں نظر آنے لگتی ہے تو وہ کرن کے سہارے ہم اصل سورج تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ نائبین ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ ہیں جو ہمیں 14 معصومین کے آخری جو ہمارا معصوم پردے غیبت میں ہے، اس سے جا کے
منسلک کر دیتا ہے، متمسک کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے ہمیں، اور اس طریقے سے ہم اپنے وسیلے کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا موضوع ہے، وسیلہ اور اسلام، یعنی وسیلہ نجات، جس کے ذریعے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ یہ ہمارا اصل موضوع ہے، کیونکہ نور، روح نور ہے۔ ہر ایک چیز میں نور نہ شامل اللہ اپنا کرتا تو سب چیز بقا اور فنا کی پہچان نہ ہوتی۔ جس چیز میں نور دیکھیے وہ باقی ہے، اگر بے نور ہو گیا تو باقی نہیں ہے۔ جس طرح مردہ ہے، جب روح چلی گئی تو اب بدن مادہ اس کا کوئی کام کا نہیں ہے۔ لہذا چنانچہ آپ اپنے نفس کو بچانا چاہتے ہیں تو نفس لوامہ جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس کو جانچ لیجئے، پڑتال لیجئے، پہچان لیجئے، پھر یہ کام کو انجام دیجئے، وہ اندر کی جو ہدایت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے نفس لوامہ کام کرتا ہے اور روکتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ تو اب وہ نفس امارہ شکست کھا جاتا ہے، لیکن وہ صالحین سے جو لوگ منسلک ہیں، ورنہ نفس امارہ زیادہ تر لوگوں پر حاوی ہوتا ہے، خواہشات دنیا کی طرف وہ لے جاتا ہے اور وہ ایک دن فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ آج دیکھا بڑے بڑے لوگ آئے اور اس میدان میں عالم یہ رہا اس کا کہ فنا کے گھاٹ اتر گیا۔ آج یہ عالمیہ ہے جہان میں کہ لوگ اپنے نفس کو بچا نہیں پاتے، لیکن نفس بکنے کے لیے آیا ہے۔ نفس انسان کا بکتا ہے، لیکن نفس کا خریدار اگر اللہ ہو جائے تو کیا کہنا، ہماری بقا ہی بقا ہے۔ نفس کو بیچو، خدا کے آگے بیچو۔ بیچنا تو ہے لیکن ایرے گہرے کے آگے نہیں۔ اسی نفس کی قیمت سمجھو کہ نفس کیا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ یہی نفس کو موت آنا ہے۔ شرط یہ نہیں ہے کہ دنیا میں چلتے پھرتے رہیں یا چلے جائیں، دفن ہو جائیں۔ جو دونوں صورت میں نفس باقی ہے تو ہم زندہ ہیں۔ بس یہ ہوگا، ایک پردہ حائل رہے گا کہ یہاں والے ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے اور پھر ہم دوسری دنیا میں چلے جائیں گے۔ بس یہی ہوگا بقا کا۔ آج دنیا کا عالمیہ یہ ہے کہ نفس کو پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ یہ نفس کو اتنا ہلکا کر دیتے ہیں کہ بعد میں نفس کمزور نظر آتا ہے، چنانچہ نفس کو زندہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ چلتے پھرتے اس دنیا میں ہیں لیکن مردہ ہیں۔ ابھی ایک مردہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے جسے مرتد دنیا نے کہا، تو دیکھا نفس ختم ہو جاتا ہے۔ خواہشات دنیا میں اپنے آپ کو وہ اس طریقے سے عزیز بنا لیتا ہے دنیا کو کہ اسی خواہشات دنیا میں وہ فنا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل موضوع، اور وجود کے لیے دو چیز کا ہونا بہت ضروری ہے: اللہ پر یقین اور اللہ کے وہ صالحین بندوں پر یقین، جو بندے بن کر آئے لیکن ہمارے ہادی تھے، وہ 14 معصومین علیہ السلام ہیں۔ وجود کے لیے یہی ہے، کیونکہ وہ اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک، وہ جب بولتا ہے تو دو آواز اس کی ہے۔ ایک اللہ کا کلام کہہ کے وہ بتاتا ہے یہ کلام اللہ نے کہا، ایسا کہو۔ ہم نے اللہ کا کلام، جو سنٹنس آیا تھا، اللہ کا جو جملہ آیا وہ آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ نے جو بات پہنچایا تھا وہ پہنچا دی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ایک اللہ کی ہی رضا سے وہ اپنی بولتا ہے، اسے حدیث کہتے ہیں۔ بھئی یہ ہے قرآن ناطق۔ قرآن ناطق میں یہ ہے کہ وہ لکھ بھی سکتا ہے اور بول بھی سکتا ہے۔ کتاب جو اللہ کا کلام ہے، قرآن ناطق نے اسے جمع کر دیا اور وہ قرآن کتاب کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہی کہا تھا، آخر میں آپ کو بار بار پہچنایا ہے کہ 2 گرہ قدر تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت رسول کی اطاعت۔ یہی ہے، یعنی اپنی اطاعت کو چھوڑا اور اللہ کی کتاب، اس سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ جب دنیا سے جاتے ہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، یہ اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ بس یہ ہے، مختصر سی بات ہے۔ تو اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ نفس کو مضبوط رکھنا اور نفس کا خریدار اللہ کو بنا لینا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا میں اس طرح سے گزرنا ہوگا جیسے کانٹوں سے گزر رہے ہو، لیکن کانٹے چبھیں گے، وہ تکلیف تو آپ سہ سکتے ہیں،
لیکن جب آگ کا شعلہ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو جلائے گا، اس وقت آپ چلاؤ گے۔ تو اللہ نہیں چاہتا ہمارے بندے پریشان ہوں۔ اگر آپ جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہیں تو جائیے، آپ کو مبارک ہو، اور اگر جنت کا راستہ آپ ہموار کر رہے ہیں تو خدا تک پہنچائے گا وہی راستہ، اور آپ کی ہمیشہ بقا ہی بقا ہے۔ لہذا بس کچھ 10 منٹ ہو گئے ہیں، یہ بات ہے۔ تو اب وہ ایک ایسا بندہ دنیا میں کون تھا جس نے اپنی خدا کی رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچا؟ وہ وہی ہے جو باب علم ہے، اور علم ہی ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے آپ کا دنیا میں سب سے زیادہ بلندی حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ ورنہ آپ اگر علم نہیں ہے تو آپ یتیم ہیں، علم نہیں ہے تو آپ مسکین ہیں، علم نہیں ہے تو آپ بے وارث ہیں۔ علم ایسی چیز، اور علم جو کس کے پاس ہے؟ جو باب علم سے متمسک ہے 14 معصومین سے، وہ با علم کہے جائیں گے۔ لیکن علم ایک ایسی بہترین فضیلت ہے کہ جہاں فضائل جو ہے ایک کے بعد ایک آپ کو عطا ہوتا ہے، فیضیاب آپ ہوتے ہیں، فضیلتوں کا سمندر آپ کے پاس رہتا ہے، آپ فضیلتوں کے سمندر میں ہوتے ہیں۔ اس لیے علم کے ہی ذریعے آپ کی عزت ہے، علم کے ذریعے آپ کی شہرت ہے، علم کے ہی ذریعے ہر عمر والا بڑا بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ مقدر ہے، جو لوگ علم کے قریب ہیں ان کا مقدر چمکنے والا مقدر ہے، اور جو علم سے دور ہے وہ مردہ مقدر ہے تو نصیب، لیکن نصیب میں اس کے بقا نہیں تھا، فنا تھا۔ آج کتنے دنیا میں رہ کر کے اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لیے ہیں، اس لیے کہ منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ اور بھی اندر رہتے ہیں جو اس فانی دنیا سے اپنے کو عاجزی محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے کو تنہا کر لیتے ہیں، کیونکہ تمام ہزار احمقوں کے درمیان سے گزرنے سے بہتر ہے کہ چند وہ مضبوط اپنے رفقا بناتے ہیں۔ اور آج تو نیٹ کا زمانہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس وہ ذریعہ نہیں ہے۔ بس یہ جان لیجئے، آپ کامیاب اس وقت ہوں گے جب خواہشات دنیا کو ترک کریں گے۔ خواہشات بڑھتی جائے گی اور آپ اسی دنیا میں الجھتے چلے جاؤ گے۔ اگر اپنے کو سمیٹنا ہے، وہاں آخرت کی تیاری کرنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کے ذریعے آپ کو جانا ہے، تو اپنے آپ کو خواہشات کو کم کرنا پڑے گا۔ بھئی اتنا ہی آپ کو اپنے لیے ساری چیز مہیا کرنے پڑے، جس سے جب تک دنیا میں رہو عزت و شان سے رہو، باقی بانٹ کر دنیا کے حوالے کر کے یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو، مسافر کو، سب کو آپ بانٹتے رہیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے، خود اپنے اوپر اور محنت مشقت سے اپنی زندگی گزار کے کامیاب چلے جانا، یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ دامن چھوٹنے نہ پائے 14 معصومین علیہ السلام کا ہر حال میں، اور شکر کا سجدہ نہ چھوٹے، کہ جب بھی کوئی بہترین چیز آپ کو عنایت ہو تو پروردگار کی بارگاہ میں شکر کے لیے سر کو خم کر دیجئے، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ لہذا ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ جن کے ہاں میت ہو جایا کرتی ہے 3 دن کے بعد تیجا کریں، کم از کم یہ 14 معصومین علیہ السلام معصومین کی سنت ہے کہ کم سے کم 3 دن تک جس کے گھر میت ہو اس کے گھر کا کھانا نہ کھایا جائے، کیونکہ مکروہ لگتا ہے اسے خود کھلایا جائے۔ ہاں اس کے بعد آپ اثار ثواب کر رہے ہیں، کھائیے، اس لیے وہ کھانا کھلانے کا ثواب بہت ہے، بے شمار ہے۔ بقول میں تو اتنا نہیں زیادہ بیان کر سکتا، لیکن ہمارے علماء اسی خان صاحب قبلہ حجت الاسلام اسی خان صاحب نے کہا کھانا کھلانے کا ثواب بے شمار ہے، کوئی بتا ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس کے ہاں میت ہو وہاں پر کم از کم 3 دن تک شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، اور یہ انسان کی اپنی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جب کسی کو مریض کو دیکھنے جائیں تو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ اس کو آپ تحفے میں لے جائیں، اپنے ہاتھوں سے مریض کی دل آزاری نہ ہونے پائے، اسے خواہشات کو کچھ ایک
किसी भी चीज़ से उसके दिल को खुश करिए। बीमार को देखने ज़रूर जाना चाहिए, खैर व खैरियत मोमिन की ज़रूर लेना चाहिए। जुमा में नमाज़ पढ़ के जब बाहर निकले फ़ौरन तेज़ कदमों से अपने घर न चले जाइए, एक दूसरे की खैर व खैरियत ज़रूर ले लीजिए। कौन है यहाँ, किस हाल में है, तो अंदर से, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंदर से टूटे हुए हैं, तो उनके साथ आप शेयर करें उनकी मुश्किलात में, क्योंकि मुश्किल कुशा के चाहने वाले वो हैं। हमारी बात तमाम हुई। अस्सलातु वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।